کبیر شاہ نے مجھ سے پوچھا، یہ مسٹر جی کلارک کون ذات شریف ہیں؟ میں نے مختصر اور محتاط انداز میں جی کلارک صاحب کا تعارف کرایا۔ کبیر شاہ بولا، کچھ بھی ہے، اس کلارک صاحب کے بہت ہوشیار اور چالاک ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں۔ یہ مسٹر شاہ بہت بد دماغ شخص ہے، کوئی وزیر امیر بھی یہاں آ جائے تو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اس سے کوئی کام لینا بہت ہی دشوار کام ہے، مگر کلارک صاحب نے بھی ایسا داؤ مارا کہ بھائی جی کو چاروں خانے چت کر ڈالا۔ میرا مطلب اس لمبی لڑکی سے ہے، پتہ نہیں اتنا لمبا جاپانی لڑکی انہوں نے کہاں سے اور کیسے ڈھونڈا۔ میں نے کہا، یہ جاپان سے نہیں، ہانگ کانگ سے آئی ہے۔ ہانگ کانگ سے آئی ہے یا جمیکا سے؟ مسٹر شاہ کو پسند تو آ گئی نا۔ کل سارا رات مسٹر شاہ نے اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلی منایا۔ وہ بے شک 15 سال ٹوکیو میں رہا ہے، مگر اس کی رگوں میں وہی پرانا شاہی خون جوش مارتا ہے۔ ایسا جاگیردار قسم کا لوگ ایک آدھ عورت پر گزارا نہیں کر سکتا، پورا ریوڑ چاہیے ہوتا ہے ان کو۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہانگ کانگ کا لڑکی مسٹر شاہ کا چوتھا بیوی ثابت ہوگا۔ کیا یہ بہت پڑھا لکھا شخص ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لوگ کہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بولے جانے والا اکثر زبان آتا ہے۔ آپ نے کوٹھی میں اس کا لائبریری دیکھا ہوگا، اس میں بہت سی زبانوں کا کتاب پڑھا ہوا ہے۔ کوئی کوہستانی نے بتایا ہے کہ پچھلے برس مصر سے کچھ لوگ اس کے پاس آیا تھا، وہ پتھر کی 2 سلیں اپنے ساتھ لایا تھا، ان پر کچھ لکھا ہوا تھا جو کسی سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ شاہ نے وہ تحریر پڑھ لیا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ بہت مشکلوں اور نخروں سے راضی ہوا تھا۔ ہماری گفتگو شاید کچھ دیر مزید جاری رہتی، مگر کوٹھی کی طرف سے کتوں کے بھونکنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ شکاری کتوں کی آوازیں تھیں، اور یقیناً یہ وہی غول تھا جس کے ساتھ کبیر شاہ یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ کبیر شاہ نے بتایا کہ کتوں کے راتب کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے وہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی کبیر شاہ اور اس کے کتوں کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ میں قصہ چھیڑ سکتا۔ کبیر شاہ تیز قدموں سے کوٹھی کی طرف لوٹ گیا۔ میں کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر واپس کوٹھی میں آ گیا۔ سنسان پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی اس کوٹھی میں وہ شام بہت بارونق اور رنگین تھی۔ تقریب کے لیے وہی ہال نما کمرہ چنا گیا تھا جسے شاہ نے قدیم طرز سے آراستہ کر رکھا تھا۔ مشتبہ کنور اپنی بیوی زلیخا اور محبوبہ ناہید آذر سمیت یہاں پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 اور خواتین و حضرات بھی اس کے ساتھ تھے۔ سلمان آذر اس بات پر ناخوش نظر آتا تھا کہ اس کی گھر والی اس کی اجازت لیے بغیر یہاں کیسے چلی آئی۔ تاہم اس نے اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ناہید اور مشتبہ کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ مشتبہ اور ناہید جو کھیل کھیل رہے تھے وہ اندھے کو بھی نظر آ سکتا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سلمان اب اس سے بے خبر ہوتا۔ مشتبہ کے ساتھ ناہید کی آمد پر وہ لہو کے گھونٹ بھر رہا تھا، اور ناہید بڑی ہوشیاری سے اپنے شوہر کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بچہ شوہر کی آغوش میں ڈالا کہ شاید اس کے ساتھ باتوں میں لگ کر اس کا موڈ بدل جائے، لیکن سلمان آذر بدستور بجھا رہا۔ میرے سامنے ناہید اور سلمان آذر کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ کچھ اس طرح تھا۔ ناہید نے کہا، او ڈارلنگ، میں بہت مس کر رہی تھی تم کو۔ مشتبہ صاحب نے فون کیا، میں کوہاٹ جا رہا ہوں، سلمان بھی وہیں ہے، آنا چاہو تو آ جاؤ، بس میں چل دی۔ سلمان نے بے رخی سے کہا، ایک ہی دن کی تو بات تھی، کل ہم واپس اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ میں انکار ہی نہیں کر سکی۔ وہ بتا رہے تھے کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، باہر ڈان کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن مجھے تو یہاں کوئی خاص خوبصورتی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر یوں کہو نا کہ تم یہ جگہ دیکھنے کے لیے آئی ہو۔ آذری، تم تو بال کی کھال اتارنے لگتے ہو۔ اتنے میں مشتبہ کنور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آتا دکھائی دیا۔ آذر نے فوراً اپنے چہرے کی شکنیں دور کر لی اور خوش دلی سے مشتبہ کنور کو خوش آمدید کہا۔ مشتبہ 3 پیس سوٹ اور سفید بے داغ قمیض میں بہت نفیس دکھائی دے رہا تھا۔ امپورٹڈ سگار حسب معمول اس کی انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ یہ لنگڑاہٹ اس زخم کی دین تھی جو چند روز پہلے اس کی پنڈلی پر لگا تھا۔ وہ مسٹر جی کلارک اور آذر سے مل کر سیدھا میری طرف آیا۔ ہیلو شاہ جہان، ویل ڈن، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ آئی تھنک عیسیٰ کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ وہ چور کا پتر ایس پی جازب خان خامخواہ نمبر بنا رہا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ وہ موقع پر موجود افراد کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے اندر فطری صلاحیت تھی کہ وہ کسی محفل میں قریب و جوار کے ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، اور نہ صرف متوجہ کرتا تھا بلکہ باتوں کے سحر میں بھی گرفتار کر لیتا تھا۔
اپنے 3 دوستوں کی موت کا غم اس کے ذہن میں ابھی تازہ تھا، لہٰذا وہ زیادہ نہیں چہک رہا تھا۔ پھر بھی ناہید کی موجودگی میں اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے جب اس کی نگاہ بے خیالی میں ناہید کے سراپا سے ٹکراتی تو ایک خودرو بھوک کسی قدرتی آفت کی طرح اس کی آنکھوں میں ابھرتی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب سلمان آذر بیرونی دورے پر تھا اور مشتبہ کنور شب کی تاریکی میں ہر دوسرے تیسرے روز ناہید کے پاس جا دھمکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کمرے میں بند رہتے تھے۔ معلوم نہیں وہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت کے کتنے مراحل طے کر چکے تھے، تاہم مجھے یقین سا تھا کہ ناہید نے مشتبہ کنور کو آخری حدوں سے نہیں گزرنے دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک پڑھی لکھی اور جہاندیدہ لڑکی تھی۔ ایک ماہر سوداگر کی طرح وہ ہر چیز کو تولنے پرکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی حالات کے ایک پلڑے میں اس کا حسن، اس کا جسم اور اس کی جمی جمائی ازدواجی زندگی ہے، دوسرے پلڑے میں مشتبہ کنور تھا اور خوشحال ترین زندگی کے وہ لامحدود مواقع تھے جو مشتبہ کنور کے ساتھ منسلک تھے۔ وہ باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مشتبہ کنور کی پرجوش محبت کے دھارے میں بہتی بھی چلی جا رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر اس کوٹھی میں وہ شام اپنے جلووں میں مسکراہٹیں، روشنیاں اور موسیقی لے کر آئی تھی۔ خاص طور پر مسٹر جی کلارک تو بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ اندرونی جوش ان کے چہرے سے پھوٹا پڑتا تھا۔ انہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ منیچرز کا عقدہ حل کر کے انہیں کوئی بہت بڑی اور اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس تقریب میں مجھے مسٹر شاو کی تینوں بیویوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ ان میں سے 2 چھوٹی بیویاں دراز قد ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اندام بھی تھیں۔ وہ پرانے فیشن کے روایتی لیکن بے حد قیمتی لباس میں تھیں۔ یہ لباس چوغے نما تھے اور ان کے عقب میں بہت سی شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس لباس میں یہ عورتیں اس قدیم طرز میں سجے ہوئے کمرے کا حصہ ہی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ اس بات پر بالکل ملول نظر نہیں آتی تھیں کہ ان کا شوہر نامدار اپنی دل بستگی کے لیے ایک اور لڑکی اس 4 دیواری میں لے آیا ہے۔ تقریب میں ان لمبی لمبی گردنوں والی خوشنما لڑکیوں کو گھومتے پھرتے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے جانوروں کے درمیان نازک اندام زرافے گھوم رہے ہوں۔ بالکل افسانوی سا ماحول ہو گیا تھا۔ اس افسانویت میں اس وقت کچھ اور اضافہ ہو گیا جب چند مقامی ڈانسرز نے مہمانوں کے سامنے جاگوت نامی رقص ناچ پیش کیا۔ یہ ناچ اس علاقے کی خاص چیز تھا۔ ناچنے والوں میں 3 مرد شامل تھے۔ ان میں ایک نوخیز لڑکا تھا جو زنانہ کردار ادا کر رہا تھا۔ مردانہ لباس والوں نے جسم کے ہر حصے سے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ایک ایک شخص کے جسم پر تقریباً 100 گھنٹیاں تھیں۔ ایسی ہی گھنٹیاں جمع کر کے ایک تاج سا بنایا گیا تھا۔ یہ تاج زنانہ لباس والے کے سر پر تھا۔ اس رقص کو ساز فراہم کرنے کے لیے 10-12 سازندے بھی موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں چھوٹی بڑی گھنٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی گھنٹی جو سازندے استعمال کر رہے تھے قریباً 1 فٹ قطر کی تھی اور اس کا وزن 5 کلو گرام سے کم نہیں تھا۔ جو ہی رقص شروع ہوا، ہال کمرے کی بیشتر روشنیاں گل کر دی گئیں۔ ایک خوابناک سے ماحول میں پہلے 2-3 چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ردم فراہم کرتی رہیں، پھر ایک دم سب گھنٹیاں بول اٹھیں۔ ایک خوبصورت جھنکار سے کمرہ گونج اٹھا اور صرف کمرہ ہی نہیں، کوٹھی کے تمام در و دیوار گونجتے محسوس ہوئے۔ تینوں رقاص بڑے دل نواز انداز میں متحرک ہو گئے۔ رقص اور جھنکار کا آہنگ سامعین کو اپنے ساتھ بہاتا چلا گیا۔ یہ ٹیبلو کے انداز کا رقص تھا۔ رقص کی وساطت سے ایک کہانی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک حسین دوشیزہ کے 2 چاہنے والے اس سے کھینچا تانی کر رہے تھے اور اپنے ناز و انداز دکھا کر اسے رجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے یہ بھی سلمان آذر، ناہید اور مشتبہ کنور کی کہانی ہے۔ مشتبہ کنور سلمان سے اس کی حسین و جمیل بیوی کو چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کے سامنے، سب کے روبرو بڑی ڈھٹائی اور دلیری سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ کیا ناہید نہیں جانتی کہ مشتبہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیسی بے رحمی سے پیش آتا ہے اور کس طرح اس کی برین واشنگ کر کے اسے اپنا معمول بنا چکا ہے۔ کیا خود زلیخا بھی اسے کچھ نہیں بتاتی؟ رقص جاری رہا اور دھیرے دھیرے کلائمیکس پر پہنچ گیا۔ رقاصوں کے جسم میں جیسے بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ان کے پاؤں زمین سے نہیں لگتے تھے۔ گھنٹیاں بجانے والے بڑی مشاقی سے ان کے پینتروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں باڈی گارڈ کی حیثیت سے مسٹر جی کلارک کے قریب ہی بیٹھا تھا۔
ان کے صوفے کے عین پیچھے میری نشست تھی۔ مسٹر جی کلارک رقص دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشتبہ کنور سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ مشتبہ کنور بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور کسی وقت زور زور سے اسبات میں سر ہلانے لگتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زبردست منصوبہ پروان چڑھ رہا ہے، کوئی تہلکہ خیز قسم کی مہم درپیش ہے۔ اس منصوبے اور مہم کا تعلق یقیناً چنے کی دال کے ان چند دانوں سے تھا جو ایک گلابی لفافے میں بند ہو کر یہاں پہنچے تھے اور جن پر لکھی ہوئی تحریر کو دراز قد شاہوں نے معنی کا لباس پہنایا تھا۔ کبیر شاہ بھی اس محفل میں موجود تھا۔ میری نگاہ جب اس پر پڑی وہ ایک کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ بری طرح چونکا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعقب کیا اور میری نگاہ بھی کھڑکی پر جم کر رہ گئی۔ کھڑکی کا پٹ بلند آواز سے کھلا تھا۔ اب وہاں ایک مسلح شخص کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ کوٹھی کے ملازمین یا مشتبہ کنور کے محافظوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ میں نے اس کی خودکار رائفل کو حرکت میں آتے دیکھا۔ رائفل کا رخ مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کی طرف تھا۔ یکا یک رقص تھم گیا اور ایک ساتھ کئی چیخیں ابھری۔ میں جانتا تھا اب اگلی آواز دھماکے کی ہوگی۔ دھماکہ جس کے ساتھ ہی پگھلا ہوا سیسا مسٹر جی کلارک یا مشتبہ کنور کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ بحیثیت باڈی گارڈ یہ میرے لیے آزمائش کی کڑی تھی۔ میرا اور رائفل بردار کا درمیانی فاصلہ 10 گز سے کم نہیں تھا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں بھاگ کر اس پر چھلانگ لگا سکتا۔ اتنی مہلت بھی نہیں تھی کہ میں ہولسٹر سے اپنا پستول نکالتا اور حملہ آور کو نشانہ بناتا۔ بالکل بے بسی کا عالم تھا۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ حملہ آور نے مشتبہ کنور اور جی کلارک صاحب میں سے کس کو نشانہ بنانا ہے۔ عین ممکن تھا کہ میں مشتبہ کو دھکا دے کر نیچے گراتا اور حملہ آور جی کلارک کو گولی سے اڑا دیتا۔ یہی صورت مشتبہ کنور کے ساتھ بھی پیش آ سکتی تھی۔ یہ سیکنڈ کے 10ویں حصے کی سوچ بچار تھی۔ رائفل کی نال اٹھی ہوئی تھی اور حملہ آور کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ مجھے اس کی شکل صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بدن تو روشنی میں تھا لیکن چہرے پر روشنی مناسب زاویے سے نہیں پڑ رہی تھی۔ ذہن بجلی کی طرح کوند جانے والا ایک خیال کے تحت میں نے پشت سے مسٹر جی کلارک صاحب کو دھکا دیا اور انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوا تبیز قالین پر گرا۔ عین اسی وقت دھماکہ ہوا۔ میں نے مشتبہ کنور کے قریب کھڑے ایک شخص کو اچھل کر صوفے پر گرتے دیکھا۔ ہال کمرے میں چیخیں گونج رہی تھیں۔ رقاصوں نے اپنے جسم سے سینکڑوں گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ وہ بھاگے تو ہر طرف جھنکار پھیل گئی۔ جی کلارک صاحب کو قالین پر چھوڑ کر میں حملہ آور پر جھپٹا۔ وہ اب رخ پھیر کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب اس کا پورا سراپا میری نگاہوں میں آیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں رہ گیا۔ وہ سائیں علی تھا۔ اس نے گرم چادر اپنے چہرے سے یوں لپیٹ رکھی تھی کہ پیشانی اور آنکھوں کے سوا سب کچھ چھپ گیا تھا، لیکن جب وہ مڑ کر بھاگا تو چادر اس کے چہرے سے پھسل گئی۔ مجھے اس کے چہرے پر دیوانگی کی جھلک نظر آئی۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور عمارت کے عقبی حصے کی طرف دوڑا۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں دوڑ رہا تھا، جیسے کوئی سیاہ چمگادڑ پھڑپڑاتی ہوئی جا رہی ہو۔ میں سائیں علی کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ذہن میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ یہ سائیں علی یہاں کیسے پہنچا اور اس نے عمارت میں داخل ہو کر گولی کیوں چلائی تھی؟ جو ہی سائیں علی بھاگتا ہوا کھلی جگہ پہنچا، میرے لیے ممکن ہو گیا کہ اسے عقب سے نشانہ بنا سکوں، لیکن ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی دکھاوے کے لیے ایک فائر کیا۔ گولی سائیں علی کے قریب سے گزر گئی۔ سائیں کا رخ بیرونی دیوار کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ دیوار پھاند کر نکل جانا چاہتا ہے۔ دیوار کی اونچائی 8 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ حفاظت کی غرض سے اس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بلب لگائے گئے تھے۔ ابھی سائیں دیوار سے 20-25 گز دور ہی تھا کہ دیوار کے بالکل قریب درختوں میں ہلچل ہوئی اور ایک پہرے دار سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس کی سرخ ٹوپی نزدیکی بلب کی زرد روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے رائفل سائیں علی کی طرف سیدھی کی۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ سائیں علی جاپانی پہرے دار کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ وہ نان اسٹاپ بھاگ رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اس کے سامنے اینٹوں کی نہیں دھوئیں کی دیوار ہے اور وہ ہوا کی طرح اس میں سے گزر جائے گا۔ جاپانی پہرے دار نے چلا کر کچھ کہا، پھر رائفل سیدھی کی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 فائر کیے۔ ان میں سے ایک گولی جاپانی پہرے دار کے بازو میں لگی
اور وہ فائر کرنے سے پہلے ہی کلائی تھام کر دوہرا ہو گیا۔ دیوار کے بالکل پاس ہی ایک ڈرم پڑا تھا۔ سائیں علی نے بھاگتے بھاگتے اچک کر ڈرم پر پاؤں رکھا اور دیوار چڑھ گیا۔ میں نے سائیں علی پر 2 مزید فائر کیے، لیکن ظاہر ہے یہ فائر سائیں علی پر نہیں تھے، ورنہ وہ پٹ سے نیچے پتھریلی زمین پر گرتا۔ میرے عقب سے بھی 38 کے ریوالور کا ایک فائر ہوا، لیکن سائیں اس کی مار سے بچ نکلا۔ وہ دیوار سے دوسری جانب کود گیا۔ دیوار سے اونچے نیچے گھاٹیوں اور گھنے درختوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ میں بھی ڈرم پر چڑھ کر دیوار پر آیا اور باہر کود گیا۔ سائیں علی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ 1-1.5 گھنٹے تک مسٹر شاؤ کی رہائش گاہ میں کھلبلی مچی رہی۔ سائیں علی کی گولی سے زخمی ہونے والا شخص مشتبہ کور کا ایک قریبی ملازم آصف تھا۔ وہ مشتبہ کے ساتھ آج ہی اسلام آباد سے یہاں پہنچا تھا۔ راگ رنگ کی محفل سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ سائیں علی بلائے ناگہانی کی طرح اسے کاری زخم دے کر چلا گیا تھا۔ اس آصف نامی ملازم کو مشتبہ کی ذاتی جیپ میں فوراً پشاور روانہ کر دیا گیا۔ مسٹر شاؤ اور مشتبہ کے آدمی مل جل کر حملہ آور کو نواحی جنگل میں تلاش کرنے لگے۔ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل تھا، تاہم دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یہ تلاش رائگاں جائے۔ کہتے ہیں کہ نیم شب اور آخر شب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ بھی نیم شب تھی اور تاریک بھی، اس پر بلا کی سردی۔ اس کٹھن وقت میں مانگی ہوئی دعا بارگاہ عزدی میں قبول ہوئی اور ہم رات کے 1 بجے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے۔ میرے سوا سائی علی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا مسٹر شاؤ کی رہائش گاہ میں مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ مسٹر شاؤ کا کہنا تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص ہرگز نہیں، ارد گرد کے لوگ اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور کسی ایسی کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عمر رسیدہ ملازم کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کارروائی قریبی گاؤں نوری آباد کے ملک نے کروائی ہو۔ وہ سخت مذہبی قسم کا شخص تھا اور ناچ گانے کی محفلوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ مسٹر شاؤ کی ایک بلند و بالا جاپانی بیوی جاپانی زبان میں چوں چا کر رہی تھی۔ غالباً وہ بھی اپنے کسی ایسے ہی شک کا اظہار کر رہی تھی۔ سائیں علی دیوار پھلانگتے ہوئے اپنی رائفل وہیں پھینک گیا تھا۔ رائفل پر 20 گولیوں کا میگزین چڑھا ہوا تھا۔ اس میں سے صرف 1 گولی استعمال ہوئی تھی۔ یہی گولی تھی جس نے آصف کو نشانہ بنایا تھا۔ میں نے آصف کو زخمی حالت میں نہیں دیکھا تھا، تاہم مشتبہ کور بتا رہا تھا کہ گولی اس کی کالر بون کو توڑتی ہوئی سینے میں گھس گئی ہے اور اس کی حالت کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جاپانی پہرے دار میری گولی سے بھی زخمی ہوا تھا۔ گولی اس کی کلائی کو چھیدتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس واقعے کو سب ایک اتفاق ہی سمجھ رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پہرے دار کو زخمی کرنے والی گولی میں نے پوری توجہ سے نشانہ لے کر چلائی تھی۔ رقص کا پروگرام تو رات پہلے پہر ہی درم برہم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح طلوع آفتاب کا نظارہ بھی نہ کیا جا سکا۔ صبح دم آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مہمان اور میزبان نظارہ گاہ میں جمع تو ہوئے، لیکن مطلع ابر آلود دیکھ کر واپس آ گئے۔ مسٹر شاؤ کو ان دونوں واقعات نے افسردہ سا کر رکھا تھا، تاہم اس افسردگی کو کم کرنے کے لیے مس فنگ چی اس کے آس پاس موجود تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مسٹر جی کلارک نے میزبان شاؤ کو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ یہ دراز قد حسینہ اب اس کی ملکیت ہے اور وہ جب تک چاہے اس کے شباب سے اپنی راتیں چمکا سکتا ہے۔ فنگ چی بھی یہاں آ کر مطمئن نظر آتی تھی۔ بے شک اس کی 3 عدد سوتنیں یہاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن شاؤ کی شان و شوکت اور دولت بھی نظر انداز کرنے والی چیز نہیں تھی۔ مسٹر شاؤ کی رہائش گاہ چھوڑنے سے قبل مسٹر جی کلارک نے تولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور مشتبہ کور کے ساتھ خسر پسر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مشتبہ میرے پاس آیا اور تھپکتے ہوئے بولا، تیار ہو جاؤ جوان، تم ایڈونچر کے شوقین ہو اور تمہارا یہ شوق پورا ہونے والا ہے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن اتنے میں قریب کھڑی ناہید نے اسے مشتبہ صاحب کہہ کر آواز دی۔ ناہید کی آواز سن کر مشتبہ کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ مقناطیس کی طرح وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ وہ بڑے بڑے زرد پھولوں والے سیاہ سوٹ میں ملوث تھی اور ایک آفت لگ رہی تھی۔ مشتبہ اس کے قریب پہنچا اور ہنس ہنس کر اس سے حلیمی گفتگو کرنے لگا۔ اس کے ہر انداز سے محبت چھلکی پڑ رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے جلاد ثابت ہوتا ہے اور مار مار کر اس کا جسم نیلا کر دیتا ہے، لیکن یہاں وہ سرتاپا محبت تھا۔
یہ تضاد بہت واضح تھا. ہر شخص کو نظر آ سکتا تھا لیکن مشتبہ کو نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس کی منظور نظر کو. 5-10 منٹ بعد ہم دراز قد مسٹر شاؤ اور اس کی بلند و بالا بیویوں سے رخصت ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. یہاں ہماری گاڑیاں ہمیں اسلام آباد لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں. رات 9 بجے کا وقت تھا. میں اور زری گل ڈبگری بازار والے مکان میں بیٹھے تھے. میں ابھی زری گل کو اپنے پچھلے 2 روز کی کارکردگی سنا کر فارغ ہوا تھا. میں نے اسے مسٹر شاؤ کے بارے میں بتایا تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی اس وسیع عمارت کے بارے میں بھی جہاں دراز قد شاؤ اپنی دراز قد بیویوں کے ساتھ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا. زری گل یہ سب کچھ سن کر حیران ہوتا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرتا رہا تھا. اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی. بھوک تو اسے پہلے بھی بہت لگتی تھی مگر پچھلے 2 روز سے اس کی بھوک میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا. اس کا سبب وہ انواع اقسام کے کھانے تھے جن سے وہ میری موجودگی میں 2 ہاتھ کرتا رہا تھا. یہ کھانے فریال کا ڈرائیور لے کر آتا تھا. فریال پرسوں مجھ سے ناراض ہو چکی تھی. اس نے بڑی محبت سے میرے سامنے کھانا چنا تھا لیکن اسی دوران مسٹر جی کلارک کا بلاوا آ گیا تھا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گیا تھا. اس ناراضگی کے سبب فریال خود تو نہیں آتی تھی مگر حسب وعدہ ڈرائیور کے ہاتھ کھانا بھیج دیتی تھی. یہ کم از کم 4 آدمیوں کا کھانا ہوتا تھا. لہٰذا زری گل کی موج ہو گئی تھی. وہ جی بھر کے کھاتا تھا اور کھا کر جی بھرتا تھا. زیادہ کھانے سے بھوک بھی زیادہ ہو جاتی ہے. زری گل کی بھوک بھی بڑھ گئی تھی. اب وہ سارے شام سے ہی انتظار کر رہا تھا. اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. 5-10 منٹ بعد ہی مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور ڈرائیور کھانے والا ٹفن کیریئر لے کر پہنچ گیا.